الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا وزير له ثم نشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم ومولانا العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک گھر میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. یہ ذکر کے حلقے حقیقت میں جنت کے باغ ہیں. یہ مبارک دن ہے. آج مبارک جمعہ کا دن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور اپنا ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا. نفل نمازیں ہیں، آزادی ہے، گھروں میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں. 5 وقتہ نماز ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں جا کر ادا کی جائے. اور جمعہ کی نماز شہر کی جامع مسجد میں یا جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں
وہاں پڑھی جائے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج ہم کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں ہم کو آنے کی توفیق دی، ہدایت دی اور زندگی دی، وقت دیا. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے. گزشتہ سال بھی کتنے لوگ اس جمعہ کو، اس تاریخ کے اس جمعہ کو زندہ تھے، اور آج وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے، زمین کے نیچے سوئے ہوئے. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جب تک زندگی نصیب فرمائے تو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اور اپنے حکم اور اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو. یعنی ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو. کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں. دوستو خوش نصیب ہیں وہ آدمی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہو جائے. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوب چرو. جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا باغ میں چرنے لگتا ہے تو ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، مالک ڈنڈا مار رہا ہے، ہٹا رہا ہے، لیکن ادھر سے ادھر کو منہ جانور نہیں موڑتا. ایسا ہی شغف اور انہماک اور عشق اور محبت اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے. دنیا کے مشاغل، یہاں کا شور، یہاں کی حرکتیں، یہاں کی واہی تباہی، یہاں کی آہو جاہی، چمک اور دمک، خوشی اور غمی، کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. دل میں یہ بات بٹھا لو، دل میں ذہن میں یہ بات جما لو کہ آج ان محفلوں کی ہمیں جو قدر ہو رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. اصل جو ہمارے اندر بات بیٹھنی چاہیے اور جو ہمیں فائدہ ہے وہ ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں. مگر افسوس ہے آج ان محفلوں کی قدر ہمارے اندر نہیں. چائے کھانوں کے لیے وقت ہے، دوستوں سے ملاقات کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے تو وقت تلاوت کے لیے نہیں، وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں، وقت نہیں ہے تو دوسری عبادات کے لیے نہیں. اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں جس نے ہم کو یہ خوشنما زندگی بخشی ہے، بیش بہا قیمتی ہم کو ایمان دیا ہے. میرے عزیزو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. خدا پاک کی قسم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سارے عالم سے زیادہ قیمتی ہے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، عظمت کے ساتھ سنو، عمل کی نیت سے سنو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو میں نے حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو. رب کا کلام ہو، رب کا فرمان ہو، اور ہم ہیں
کہ اس پر نظر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ سے اللہ پاک کی بے پناہ محبت، اللہ کے ذکر کی بے انتہا فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کو یاد کرنا یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ ایک کونے میں بیٹھیں، یکسوئی میں بیٹھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ تمام عبادات کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ان تمام عبادات کی غرض و غایت بھی یہی، ان کا مقصد یہی کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب یادوں میں کامیاب ترین یاد ہے، سب دولتوں میں کامیاب دولت ہے۔ ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقبول ہے؟ اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں تمہیں موت آئے، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ آج چونکہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ سے جو تعلق اور مقصد ہمیں مطلوب ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ کی جیسی قدردانی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم وہ قدردانی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں اپنی بیوی اور بچوں کا ذکر بڑا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، ان کی باتوں اور ان کے ارادوں کو بیان کرنا خوشی اور مسرت کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ ان کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے بلکہ مزید اضافہ کے لیے کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسباب جٹانے کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس کی محبت سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوستو، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے وہ شخص کہ جس کو اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھنے کی فکر سے کبھی فراغت نہیں ملتی، تجھے اپنے سب سے بڑے محسن اپنے پروردگار کی رضا جوئی سے کیسے فراغت حاصل ہے؟ آگے فرماتے ہیں، تجھ کو اس حقیر دنیا کی سدھار کی طرف سے تو پل بھر کی بھی فرصت نہیں، اور جس خدا نے تجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس کی رضا جوئی کا، اس کی محبت کا، اس کی خوشی کا کوئی خیال بھی تیرے اندر نہیں۔ دوستو، افسوس ہوتا ہے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کاروبار بڑا لگتا ہے، دنیا کے منافع بڑے لگتے ہیں، یہاں کی ہر چیز بڑی ہے، اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ دراصل ہم لوگوں نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کی مشق کو کبھی توجہ نہیں دی۔ ہاں، اللہ کے نام کی رٹ نہیں لگائی۔ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کی چاشنی اور حلاوت کو محسوس کیا، ان سے پوچھئے ذکر کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ذکر وہ دولت ہے۔ جن لوگوں نے اس کا ذائقہ چکھا، اس کا مزہ چکھا، ان لوگوں کو معلوم ہے ادھر موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ آج افسوس ہے، آج ہم جنت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا
آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کے وعدہ کے مطابق جب کوئی بندہ ایمان والا ہو، مومن ہو، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ فرمایا وَفَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے شکر گزار بندو نہ شکر گزار بندے بنو، نہ شکر مت بنو۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کس شعر کے انداز میں فرمایا وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ وہ جنت ہی کیا کہ جس جنت میں اللہ کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ والوں کو جنت میں خوشی محسوس نہیں ہوتی اللہ کے ذکر کے بغیر۔ آج ہم ہیں کہ ختم ہونے والی دنیا جو ہمیں نفع بھی نہیں دے گی جب تک کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے رب کے حکم کو پورا کر کے اپنا وقت نہ گزارے، اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائے، اپنی نظروں کو رب کے حکم کے مطابق نہ چلائے، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے حکم کے مطابق نہ چلائے، اپنے قدموں کو اپنے رب کے حکم کے مطابق نہ گزاریں۔ آج ہمیں خیال کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، میں اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے جی میں میرا بندہ یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس کی مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ میری طرف چل کر آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف چلتا ہوں، اور وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انگلیوں کی گنتی کے برابر سنا۔ دوستو، اللہ کی یاد کو غنیمت سمجھو۔ اللہ پاک نے جو لمحات زندگی ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ نہ معلوم موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لمحات اس دنیا میں ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور کام میں لو۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اسی لیے حضرات صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لو، عبادتیں اسی وقت کر لو، اللہ کا ذکر اسی وقت کر لو، گناہوں سے اسی وقت سے بچو۔ آگے امید نہیں کہ وقت ملے گا کہ نہیں، ابھی سے توبہ کرو، گناہوں سے بچنے کی فکر میں لگو، اللہ کا ذکر بھی کرو تو اسی وقت سے کر لو، اللہ کو یاد کرو تو اسی وقت سے کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا، اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان ہی بے جان ہے۔ ذرا سوچیں، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔
مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو پلڑا آدھا بھر گیا، اور الحمدللہ پڑھا تو پورا بھر گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے رات دن کو ذکر اور اذکار سے ایسا پر کرتے تھے، ایسا آباد رکھتے تھے۔ رہبان اللیل و فرسان النہار، رات کے درویش اور دن کے مجاہد کا درجہ پا لیا، لقب پا لیا۔ حضرات علماء کرام، اولیاء کرام، صلحاء اور صوفیاء کرام نے مختلف قسم کی خدمات میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ کوئی ذاکر بنا، کوئی واعظ بنا تو کوئی مجاہد بنا، کوئی مبلغ بنا تو کوئی محدث بنا اور کوئی مفسر بنا۔ غرضے کے ان حضرات نے اپنی زندگی کو ذکر اور اذکار سے سرشار کیا، منور کیا۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ ذرا ہم غور کریں، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ذکر کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور پر درود نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرمائے، چاہے مطالبہ اور عذاب دیں۔ ذرا ہم غور کریں کہ اللہ کا ذکر آج ہماری مجلسوں میں کتنا ہوتا ہے، اور دنیا کی باتوں کے بغیر کوئی مجلس ہماری خالی نہیں۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ ذرا سوچیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا اپنے بارے میں خیال کریں، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو کھلانے والا، جو پلانے والا، جو سلانے والا، ذرا ان سے پوچھیں جن کی راتوں کی نیندیں اجڑ جاتی ہیں۔ آج ہمیں وقت ہے اس وقت کی قدر کر لیں۔ دوستو ذرا غور کریں، اللہ نے کتنی قیمتی ہمیں نعمت زبان دی ہے، اس زبان کی قدر کر لیں، اس سے اللہ کا ذکر کریں، ورنہ ان سے جا کر پوچھو جو آج گونگے ہیں کہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ ان ہونٹوں کی قدر کر لیں، ان دانتوں کی قدر کر لیں، ان ہاتھوں کی قدر کریں۔ ایک ایک نعمت اللہ کی بڑی قیمت ہے، اور پوری دنیا مل کر بھی ہمیں ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں، مال ہو، دولت ہو، اور ان کو تقسیم کر رہا ہو، بانٹ رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو
تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کر دو اور دشمن تمہیں قتل کرے، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اب معلوم ہوا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت ضرور ہے، لہذا ان حدیث میں کوئی اشکال نہیں، مگر ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہونے کے ساتھ ساتھ جو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر، تھوڑی دیر کا ذکر، اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اور اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر الگ ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ کے لیے اپنی زبان کو برے کاموں سے، برے عملوں سے روک کر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی محبت کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پر رہنا چاہیے، خوب مزے لے لے کر اس کا نام گنگنانا چاہیے۔ جب کثرت سے اس کا نام لیا جائے گا تو آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے گا۔ اس شخص کی طرف کف افسوس نہیں ملنا پڑے گا جو مرتے وقت بھی جرمن جاپان 4 آنے کی رٹ لگا رہا تھا۔ بمبئی میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایک صاحب جرمن جاپان کا سامان بیچا کرتا تھا، ہر سامان کی قیمت 4 آنے تھی، بس اس کی رٹ اور آواز یہ ہوتی تھی جرمن جاپان 4 آنے، جرمن جاپان 4 آنے، جرمن جاپان 4 آنے۔ اس شخص کا جب انتقال ہونے لگا لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لو تو اس کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے جرمن جاپان 4 آنے، جرمن جاپان 4 آنے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ جو حضرات دنیا پر محنت کرتے ہیں اور ساری عمر اسی حال میں گزار دیتے ہیں تو مرتے وقت ان لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ پتہ ہے برتن میں جو کچھ ہوگا وہی تو محسوس ہوگا نا، وہی تو نکلے گا۔ اسی کے لیے اس کا نقشہ کسی نے کھینچا، شاعر نے فرمایا ظرف میں جو ہو ٹپکتا ہے وہی، شیشے میں جو ہو چمکتا ہے وہی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کر لے جن کی اللہ پاک نے خود اپنی زبان مقدس سے تعریف کی، اپنے قرآن مقدس میں تعریف فرمائی، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا